صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، عزیزان ملت، نوجوان ساتھیوں، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے، اسلامی رتن اعتبار سے آز رات پکن ذی الحجہ، اور اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو عید الاضحیٰ کا دن بھی ہے۔ عید الاضحیٰ، ضحیٰ یمن عربی لفظ، اور ہمارے ہندوستان میں اس کو بقرہ عید بھی کہتے ہیں، قربانی والی عید۔ تو عید الاضحیٰ کے اس موقع پر 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ منائی جائے گی انشاءاللہ العزیز، اور اسی کی مناسبت سے یہ جو 10 دن ایام ہوتے ہیں، یہ بہت بابرکت ایام ہوتے ہیں، اور عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے یعنی کہ 9 ذی الحجہ سے تکبیر تشریق بھی شروع کی جاتی ہے فجر نماز کے فرض کے بعد، اور یہ 13 تاریخ کی عصر تک کے بآواز بلند واجب پڑھنا ہے فرد کے لیے، نماز فرضوں کے بعد بآواز بلند، اور نماز کے بعد بآواز بلند تکبیرات اور ذکر کا اسی میں ہے کہ نماز کے بعد آپ بآواز بلند پڑھنا یہ واجب ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب یہ جو عید الاضحیٰ ہے یہ قربانی کی عید ہے، اور قربانی کی وجہ سے ہی اس کی مشہوریت ہے، اس کی فضیلت ہے، کیونکہ اسلامی تاریخ میں 2 عیدیں ہیں، دین اسلام میں 2 عیدیں ہیں، اور جو عید چھوٹی عید ہوتی ہے اس کو عید الفطر بولتے ہیں، اور بڑی عید کو عید الاضحیٰ بولتے ہیں، اور ان دونوں عیدوں کو اسلامی تہوار منایا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے۔ اور عید الاضحیٰ کے موقع پر خاص طور پر جو یہ قربانی کا فلسفہ اس میں ہوتا ہے، قربانی کو لے کر تمام مذاہب کے ماننے والے جو لوگ ہیں، اسلام سے قبل بھی قربانی کا فلسفہ ان میں بھی موجود تھا، قربانی کا فلسفہ ان میں بھی موجود تھا، اور یہ قربانی کا فلسفہ ازل سے لے کر اب تک چلا آ رہا ہے، لیکن اسلام کے نقطۂ نظر کا جو قربانی کا فلسفہ یہ کچھ اور ہے، یہ کچھ اور ہے۔ یقینی طور پر دوسرے مذاہب بھی مناتے ہیں قربانیاں، لیکن اگر دیکھا جائے اسلامی نقطۂ نظر سے بالکل ہٹ کر اسلامی قربانی کا فلسفہ پایا جاتا ہے۔ اور عید الاضحیٰ جو قربانی کی عید ہے، اس عید الاضحیٰ کے موقع پر ہی اور اس قربانی والی عید میں ہمارا مختصراً نسب العین بیان کیا جاتا ہے۔ تیمی پڑھ میں گوڑی چی قرآنی آیت قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، یہ ہم اس وقت پڑھتے ہیں جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں، اس سے پہلے نیت دعا جو پڑھتے ہیں، نیت پڑھتے ہیں، اس میں یہ دعا پڑھتے ہیں، اور اس چھوٹی سی آیت مبارکہ میں ایک بہت بڑا نسب العین بیان کیا گیا ہے ملت اسلامیہ کا، نچوڑی شک بیان اتھیمز آمد کرنا اتھیمز یہ آیت مبارکہ میں قل ان صلاتی ونسکی، کہہ دو بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا اور جینا اور مرنا خالص کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ اب یہ جو قربانی ہم بناتے ہیں کس کی قربانی ہے، کس کی سنت ہے؟ سنت ابراہیمی سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ہم یہ اپنا رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قربانی کے فلسفے کو تا قیامت تک کے لیے روشن کیوں قرار دیا، کیوں بنایا؟ تاکہ ملت اسلامیہ تا قیامت تک یہ مناتی رہے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دور نبوت میں ان کا لقب کیا تھا؟ خلیل اللہ۔ کیا اس لقب یمن؟ خلیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست، محبوب دوست۔ اور یہ لقب کیوں یمن؟ یہ لقب کیوں اس لیے یمن کیونکہ آپ خلیل اللہ نے اللہ کی طرف سے جتنی بھی آزمائشیں دی آپ خلیل اللہ کو، اور سب آزمائشوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیارے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام مکمل طور پر انہیں ہر آزمائش کو پار کر لیا۔ سب سے پہلی آزمائش جو انبیاء کرام کی طرف سے آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب انبیاء کرام توحید کی ندا اور توحید کی صدا لگاتے ہیں تو اس کے برعکس جو مشرکین ہوتے ہیں، چاند، سورج، زمین وغیرہ، آگ، پانی، ہوا، ان سب کو معبود ماننے والوں، اللہ کے سوا غیر اللہ کو معبود ماننے والے ایک دم سے نبی کے دشمن بن جاتے ہیں، رسولوں کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اور آپ خلیل اللہ کا واقعہ تو بہت مشہور ہے
کہ آخر منزل آپ خلیل اللہ نے بت کو توڑ دیا، سب سے والے بت کو، اور اس کے کندھے پر کلاڑی لٹکا دی۔ یہ سب سے پہلی آزمائش تھی آپ خلیل اللہ کی، جس میں آپ پار ہوئے کیا؟ توحید شرک کے درمیان حق و باطل میں جو تفریق تھا اس وقت، اس کی پادائش میں ایک آزمائش تھی۔ اس آزمائش میں بھی آپ کھڑے اترے مکمل طور پر۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، بجل سری آئی، وہ کوئی دن منانے گئے تھے وہاں کے لوگ، تو واپس آ گئے تھے کہ سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں، تو ایک بت جو بڑا تھا اس کے کندھے پر کلہاڑی تھی۔ تو آپ خلیل اللہ نے کہا کیونکہ آپ تو بیزار تھے نا، بت شکنی کیا کرتے تھے آپ، تو ساری بھی کیا ان یعنی ہسا ایسی حرکت کرمس سری بن جو میں کچھوتے پرسن مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ جو آپ سب سے بڑا معبود سمجھتے ہو جس کو، آپ اس سے پوچھ لو، وہ جواب دے گا۔ تجوی تم شرمسار سری۔ اس کے بعد نمرود اور آپ خلیل اللہ کے درمیان میں بحث ہوئی، ایک مناظرہ ہوا توحید اور شرک کے متعلق، لیکن اس کی پادائش میں آپ خلیل اللہ کو سب سے بڑی آزمائش کیا دی گئی؟ پہلی جو آگے نمرود میں آپ کو ڈالا گیا۔ قربانی کے ہر فلسفے کو سمجھنے کی بات ہے۔ جہاں توحید کی دعوت ندا اٹھتی ہے اور توحید کے برعکس مشرکین کی جانب سے سب و شتم کا سامنا جو خلیل اللہ کو کرنا پڑا، اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے۔ سبق کیا؟ سب سے پہلے کہ ہمیں سب سے پہلے توحید پر ہمیشہ قائم رہنا ہے، من اور ان توحید سے بالکل ذرا برابر بھی بھٹکنا نہیں ہے، نہ شک و شبہات میں اس میں پڑنا ہے۔ اور اس کی پاداش میں آگ جلائی گئی۔ سب حضراتوں کو اس واقعے کا پورا معلوم ہے۔ آگ جلانے کے بعد ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا گیا، اور قرآن اترا قل لا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، آگ ٹھنڈی ہو جا، ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ وہاں پر بھی ایک بہت بڑا واقعہ جو ہوا تھا کہ جس پرندے کی چونچ میں وہ پانی کا قطرہ تھا، فرشتے نے پوچھا کہ تم اس کہاں لے جا رہے ہو اس کو؟ اتنی بڑی آگ کو بجھانا دست قدرت اللہ کے ہاتھ میں تھا، اور آگ بجھ گئی، آگ بجھ گئی۔ توحید پر قائم رہنے کے بعد جتنی بھی آزمائشیں آئیں گی، ان آزمائشوں میں صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر اگر برداشت کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی ان آزمائشوں کو گلزار بنانے میں دیری نہیں کرتے ہیں۔ اگر ابراہیم کا وہ ایمان آج بھی پیدا ہو جائے، یا اشعار میں ونمت چکا فلسفہ شاعری میں، اگر آج وہ ایمان، وہ استقامت، وہ جذبہ ایثار پیدا ہو جائے تو ظاہری بات ہے آگ بھی گلستان آج بن سکتی ہے، مشکل راہیں حل ہو سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی راستے کھول دیتے ہیں۔ یہ مشاہدہ ہوتا ہے ہر وقت اور ہر دور کے ان انسانوں اور ان مسلمانوں اور ان ملت اسلامی کے ان فردوں پر جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر دین اسلام کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، کسی بھی لائن اور کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی شعبہ میں جڑ کر، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ اور جو پرندہ، جس پرندے کی چونچ میں پانی کا قطرہ تھا، اتنی بڑی آگ تو جس کی شائیں کہاں اٹھ رہی تھی، شعلے کہاں اٹھ رہے تھے؟ آسمان کی طرف اٹھ رہے تھے، وہ اس پرندے کی اس چونچ میں وہ پانی کے قطرے سے تو بجھ نہیں سکتی تھی، لیکن فرشتے نے کہا کہ کہاں لے جا رہے ہو؟ تو اس چڑیا نے کہا، کیونکہ یہ واقعاتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر جانوروں کو بھی گویائی دی جاتی ہے۔ تو کیا ہوں بحثت رائس نمرود سن نار سورائن، ایک قطرے پانی سے اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اس چڑیا کے اس پانی کے قطرے سے جس طرح آگے نمرود نہیں بجھ سکتی تھی، اسی طریقے سے انسان کی طاقت اور استطاعت میں اگر کوئی بات نہ ہو لیکن کوشش ہمیشہ کرتی رہی ہے۔ آپ سے عالمی سطح پر اگر سوال نہ کیا جائے، آپ سے ملکی سطح پر اگر سوال نہ کیا جائے، لیکن آپ سے آپ کے بارے میں سوال کیا جائے گا، آپ سے آپ کے علم کے بارے میں سوال کیا جائے گا، آپ سے آپ کی ذہانت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، آپ کی بصیرت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر سو زانون اوسک زانون آسن بات کا غلط وقت اختیار کرت سے کیز کرت، اس کے بارے میں پکڑ کی جائے گی۔ اگر سے پتا اسی حق و باطل کی تفریق میں کیا ہے، تو چھپا رہا اس وقت، تو نے آواز بلند نہیں کی، اس چیز کا پوچھا جائے گا۔ حسب استطاعت، جس بندے میں جس معیار کی طاقت ہوگی اسی طاقت کے اعتبار سے ہر فرد سے سوال کیا جائے گا، اور اس سوال سے بچنے کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ دین اسلام کی عظمت کے لیے اپنی کاوشیں برقرار رکھنا۔
لکٹی ٲسِن کمٕے ٲسِن لیکن آسنی گژھِ ضرور. تو اس کے بعد جو دوسری آزمائش تھی ابراہیم خلیل اللہ کے لیے، آگے نمرود تو بجھ گئی، اور اس کے بعد جو دوسری آزمائش تھی حضرت ہاجرہ کو لے کر اور اپنی اولاد کو لے کر، جو ابراہیم خلیل اللہ دعا کیا کرتے تھے ربی حبلی من الصالحین، میں ایسا کر سو عنایت یا باری تعالیٰ اخنیت صالح اولاد کرم. اور اتنے عرصے کے بعد جب اولاد ہوئی تو اولاد ہونے کے بعد حکم کیا ہوا؟ ان کو چھوڑ دو، بیاباں علاقے میں چھوڑ دو، مکہ کی ایک سرزمین پر. اللہ تعالیٰ سے طرفہ حکم، اور یہ بھی سخت آزمائش تھی، اور آپ نے چھوڑ دیا حضرت ہاجرہ کو بھی اور اپنی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی چھوڑ دیا، بیاباں میں چھوڑ دیا. اور جب آگے بڑھے پیچھے مڑ کر دیکھا بھی نہیں. انی اسکنت من ذریتی، تنہا تھے، وبش دعا کرنا خلیل اللہ کہ میں نے تمہیں تنہا کس کے بھروسے پر؟ آپ کے بھروسے پر چھوڑ دیا ہے. اس وقت ہماری کیا آزمائش ہے؟ دوسری سبق کیا ملتا ہمیں؟ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جس کام کا جس چیز کا حکم کرتے ہیں تو پیچھے مڑ کر دیکھا نہیں جاتا ہے، اور جب پیچھے مڑ کر دیکھا جائے گا تو کمزوری لاحق آ جائے گی. آگے بڑھنا ضروری ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہے اس بیاباں کو آباد کرنا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہے اس بیاباں، اس ریگستان میں جہاں پانی کا کوئی نام و نشان نہ ہو، جہاں درخت چرند پرند کسی چیز کا، کسی شے کا، کسی مخلوق کا کوئی نام و نشان نہ ہو، اور اسی میں سے آب زمزم کو نمودار کرنا، یہ اللہ کی شان ہے. یہ تیلی ممکن جب اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے نظر آگے رکھنی چاہیے. مومن کی بہترین فراست کیا ہوتی ہے؟ وہ زمانے کو قرآن کی نظر سے دیکھتا ہے، وہ حالات کو قرآن کی نظر سے دیکھتا ہے. کبھی آپ کو مومن برسر پیکار آگے نظر آئے گا، آپ اس کو بہادر سمجھیں گے. کبھی مومن آپ کو پیچھے نظر آئے گا، آپ اس کو بزدل سمجھیں گے. کبھی مومن آپ کو دائیں نظر آئے گا، آپ اس کو سمجھیں گے ہٹ گیا. کبھی مومن آپ کو بائیں نظر آئے گا، کبھی سمجھیں گے وہ خاموش ہو گیا. لیکن مومن کی فراست میں خاص بات ہوتی ہے، وہ قرآن کی نظر سے زمانے اور حالات کو دیکھتا ہے. کب اٹھنا ہے، کب دائیں جانا ہے، کب بائیں جانا ہے، یہ مومن کو پورا پتا ہوتا ہے. اور یہ سبق قرآن سے اور انبیاء کے انہی کاوشوں اور انہی محنتوں سے مومن کو ملا کرتے ہیں. یہ دوسری آزمائش تھی، چھوڑ دیا، بیاباں میں چھوڑ دیا. پھر یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پر بستیاں آباد کر دی، وہاں پر آب زمزم ایسا آباد کر دیا کہ جس آب کے لیے، جس پانی کے لیے ہم ترسا کرتے ہیں، ترسن اس ایک بوند کے لیے ترسا کرتے ہیں. دنیا سے پورے انسان پہنچنے کے بعد مسلمان تو غیر مسلم جس ترسن، غیر مسلم بھی اس پانی کے لیے ترسا کرتے. اس میں شفا ہے اس پانی کو پینے کے لیے. یہ دوسری آزمائش تھی خلیل اللہ کے لیے، جس میں وہ کھڑے اترے اور اللہ کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے جو اللہ کا حکم تھا اس کو بجا لایا. اور تیسری آزمائش کیا تھی؟ جس کے فلسفے میں ہم قربانی کرتے ہیں. ہم تو خالص ایک جانور لے کر رسمی طور پر چھری اس کی گردن پر رکھ کے ذبح کر لیتے ہیں، اور خون بہانے کے بعد اپنے دل کو تسکین دیتے ہیں کہ ہم نے قربانی کر دی. لیکن فلسفہ کیا تھا اس کا؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. فلسفہ اس یہ ہے کہ میرا اور جینا اور مرنا سب کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو. فلسفہ سوئی کہ توحید پر قائم رہ کر بت شکلی کرنی تھی. فلسفہ سوئی کہ خدا سن حکمس پہ یم نہ پتہ پھیرت وچھن بہ کیا یہ تو خدا سن حکم چھ سان بہ بجا. اور فلسفہ سوئی یہ خواب ترن دون مسلسل ابراہیم خلیل اللہ سے آو مسلسل ان بعد بڑی دو تو سوچک مشکل کیا پتہ یہ خواب ایس حقیقت. دوسرے اور تیسرے دن بھی جب خواب آیا، اور خواب میں جو آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اللہ کی راہ میں ذبح کرتے ہوئے دیکھا گیا، سب حضرات کو معلوم ہے. اس میں ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے، یہ سوئیں پرورش حضرت ابراہیم خلیل اللہ سن طرف یہ خدا سے منگو تم قسم اولاد من الصالحین گوڑشن اولاد منگی تم قسم یہ صالحین اولاد اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے منگو، یہ اللہ تعالیٰ اس اولاد عنایت کری. اور اس اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ عنایت کرنے کے بعد جب ہم اس کی پرورش اس طرح کریں جس طریقے سے حضرت ہاجرہ نے کی بیاباں میں اسماعیل معصوم بچے کو تنہا ماں کے حوالے کرنے کے بعد جس طریقے سے وہ پرورش کی گئی، یعنی سوئی پرورش کرو. اور اس کے بعد جب بچہ
बुलूगियत की तरफ बढ़ेगा, जवानी के आलम में बढ़ेगा, बाजू में कुव्वत होगी, आंखों में बसीरत होगी, जिस्मानी कुव्वत से सरशार ऐसे बच्चा वही कहेगा जो वालिद उसको कहेगा। और इस वालिद फरमा बरदार स्कूल अल्लाह तबारक व तआला सुन तो नबी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोई तलकीन करे और वालिद और औलाद की फरमा बरदारी उस हद तक जा सकती जिस हद तक इब्राहिम खलीलुल्लाह ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के लिए लिया। हर मसलस में सबक हासिल है। और कुर्बानी का फलसफा, उसके बाद बाप और बेटे के दरमियान की जो गुफ्तगू थी सारी फतह गिलवुन बर्तनून हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसमें देरी किस बात की, अल्लाह को हुक्म है तो पूरा कर दीजिए। और वहां से चलते चलते या आपने पूरा मुकम्मल वाक़या सुना होगा, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी अल्लाह ने होने नहीं दी। अल्लाह ताला उस जज्बा इसार चाहून पन अंबिया पन खलीलुल्लाह उस जज्बा इसार चाहून। और ये जो फलसफा हम रस्मी तौर पर निभाते, इस रस्मी तौर पर निभाने को हमें मुंतकिल करना है हकीकी तौर पर निभाने के लिए कि कुर्बानी का फलसफा क्या है। कुर्बानी उन सारी शुबड़ फलसफा है जो हम ये आयत मुबारक पढ़ते हैं कि हमारी हर चीज, हमारी हर काविश सिर्फ अल्लाह के लिए हो। दसंत कपड़ों खतर गसन ना आसी, आसमान जमीन खतर गसन ना आसी, सूरज और चांद की तरफ नहीं होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए? अल्लाह के लिए होना चाहिए। और इसी की पादाश में फैसले उतरा भी करते हैं। वही कुर्बानी फलसफ इसमें मसाइल भी होते हैं। वहीं करें वारिया लोग हजरात करें सवालात जवाबात, वहीं क्या करूँ और इसको समझने के लिए मसाइल भी इंशाल्लाह बयान किए जाएंगे। वक्त तो हो चुका है, इंशाल्लाह अगले जुमा पर मसाइल बयान किए जाएंगे कुर्बानी के। जितने भी मसाइल कुर्बानी के हैं कमो पेश 30-35 मसाइल ऐसे हैं जिनका आप तक बात पहुंचाना ज़रूरी है। इन मसाइलों को इंशाल्लाह हम जुमा के अगले जुमा पर बयान करेंगे अगर ज़िंदगी रही तो। उसके अलावा ईद उल ज़ुहा का जो नमाज का वक्त था, इमाम साहब से सुबह बात हुई थी फारूक साहब से, तो 29 पर इंशाल्लाह अभी तक जो फैसला हुआ है कि 29 पर ही नमाज ईद अदा की जाएगी मौसम बेहतर होने की हालत में।